بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کے اس تیسرے لیکچر کا آغاز سورۃ العصر کی تفسیر سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سورت قرآن حکیم کی جامع ترین صورتوں میں سے اور مضامین قرآن اور تعلیمات قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہمارے اس لیکچر میں متعدد پارٹ ہوں گے اور ان پارٹس میں ہم سورۃ العصر کا تعارف، اہمیت، شان نزول اور زمانہ نزول پر بھی بات کریں گے۔ سورۃ العصر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اخروی خسارے سے بچنے کے لیے کامل شرائط پر بھی بات کریں گے۔ سورۃ العصر کے مفردات اور کلمات کے معانی اور مفاہیم پر بھی بحث ہوگی، اور قرآن کریم کے اسلوب قسم اور قسم کے اغراض و مقاصد پر بھی ہم کلام کریں گے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز ہم سورۃ العصر کے تعارف، اہمیت اور اس کے شان نزول اور زمانہ نزول پر کر رہے ہیں۔ سورۃ العصر کا تعارف کرتے ہوئے پہلے ہم اس سورت کے نام پر بات کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام العصر ہے، جو اس کی پہلی آیت کریمہ کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت ایک رکوع اور مختصر ترین 3 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ العصر قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، مگر مضامین کے اعتبار سے قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ اس صورت کے مضامین کی عظمت کے بارے میں ائمہ اربعہ میں سے، فقہائے اسلام میں سے امام شافعی جیسے عظیم فقیہ کہتے ہیں، لو لم ینزل اللہ سوا ہذہ السورہ لکفت الناس۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سورت کے سوا قرآن مجید میں اور کچھ بھی نازل نہ کرتا تو لوگوں کے لیے بس یہی ایک ہی سورت کافی تھی قیامت تک کے لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم۔ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورۃ العصر میں غور و فکر کریں، تدبر اور تفقع اور تعقل سے کام لیں اور سوچ و فکر کریں، تو فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی صورت کافی ہے۔ امام رازی
رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ دیکھنا چاہتا ہے تو سورۃ العصر کا مطالعہ کرے۔ تو سامعین کرام اور شرکائے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس میں امام شافعی اور امام رازی اور دیگر ائمہ تفسیر نے جو اس سورت کی اہمیت اور اس کے مضامین پر بات کی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ سورۃ العصر مضامین قرآن کا خلاصہ اور مکمل انڈیکس ہے۔ عبارت، معانی، حسن ترکیب، حسن بیان کے اعتبار سے قرآن حکیم کا یہ سورت عظیم معجزہ ہے۔ گویا الفاظ، معانی، مضامین اور حسن بیان کے سمندر کو اللہ نے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے تو یہ سورۃ العصر آخری جز، آخری پارہ قرآن میں رکھی گئی ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین سورتوں میں سے یہ ایک سورت ہے۔ جمہور علماء کی تحقیق کے مطابق یہ سورۃ العصر سورہ مکیہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جیسے مشہور مفسر نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں اس سورت کو مکی سورتوں میں سے بیان کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق سورۃ العصر مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں یہ بات کی ہے کہ شان نزول کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ کلہ بن اسید کا زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یارانہ اور دوستی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر، کاروبار میں تمہارا کوئی ہم عصر نہیں ہے، فہم و فراست میں تمہارا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، لیکن تم نے مسلمان ہو کر اپنا اتنا بڑا نقصان کیوں کر دیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے؟ لات و منات، عزا اور حبل کی عبادت تو نے ترک کی ہے، اور تم سے یہ توقع نہ تھی۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہو کر تم اپنا نقصان کر بیٹھے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کیے گئے سوالات کے جواب میں فرمایا کہ جو شخص حق کو اور دین کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پر آ جاتا ہے تو وہ اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ فائدہ کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کے اس قول کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی ہے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مضامین کے اعتبار سے اللہ نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے، اور
تمام انسانوں کو نقصان میں اور گھاٹے میں جانے کی وعید سنائی ہے، اور ساتھ ہی اس نقصان اور خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے اس صورت میں اللہ نے کامیابی کی کامل 4 شرائط کو بیان کیا ہے، جو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر مشتمل ہیں۔ اسلام کے اس صورت میں بنیادی اصول بتا دیے ہیں۔ وہ اس صورت میں اللہ جل مجدہ نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ جو شخص اسلام کے ان بنیادی اصولوں پر، ایمان پر، اعمال صالحہ پر، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پہ پورا اترے گا، وہ نقصان سے، خسارے سے اور گھاٹے سے بچ جائے گا۔ اس صورت کی تلاوت کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ امام بہقی جیسے عظیم محدث نے شعب الایمان میں اور امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کان الرجلان من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ فرماتے ہیں کہ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک رخصت نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں لیتے تھے۔ تو حاضرین محترم، یہ تھا اس سورت کا تعارف، اس کی اہمیت اور اس کے مضامین کی عظمت اور اس کا شان نزول۔ یہ بات میں نے اس لیے پہلے کر دی تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے، ترغیب ملے، رغبت ملے، شوق ہو کہ وہ ایسی صورت جو قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، ایسی صورت کہ اگر وہ ایک ہی صورت نازل ہوتی فقط قرآن میں اور کوئی صورت نازل نہ ہوتی تو امام شافعی جیسا شخص کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے بس یہی قرآن ہی کافی تھا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس صورت کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر کو دیکھیں، ان کے الفاظ، کلمات اور مضامین کے ایجازی پہلوں پر اور اعجازی پہلوں پر گفتگو کریں اور سنیں اور سنائیں اور سمجھیں تاکہ ہمیں قرآن فہمی میں اضافہ ہو اور عمل کی دنیا میں ہم قرآن مجید کی ان تعلیمات سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال سکیں اور اخروی اور دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ نے جو 4 شرائط اس صورت پہ بیان کی ہیں اس پہ عمل کر کے ہم اپنے لیے نفع مند زندگی اور نفع مند آخرت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سننے میں اور قرآن پر عمل کرنے میں اللہ ہماری مدد بھی فرمائے اور ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔